آئیں اس کے مفہوم اور اس سے حاصل ہونے والا سبق آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ حدیث کا خلاصہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان دے تو جو وہ کہے تم بھی ویسا ہی کہو۔ آ، یعنی اذان کے جملوں کو دہرانا سنت ہے، سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے موقع پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ جنت کا ایک خاص اور سب سے اعلیٰ مقام ہے جو صرف ایک بندے کو ملے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ مقام مجھے عطا ہوگا۔ خواند جو شخص اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا، اس کے لیے شفاعت لازمی ہو جائے گی، یعنی قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش فرمائیں گے۔ جب اذان کے کلمات دہرا لیں تو یہ دعا پڑھنا افضل ہے۔ اوپن کوٹ: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا للسادة هالة سرویز مهنا الذي وعدته مرانيا۔ کلوز کوٹ جو یہ پڑھتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وعدہ ہے۔ اس حدیث سے ملنے والی اہم تعلیمات: اذان کو غور سے سننا اور جواب دینا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود پڑھنا باعث رحمت ہے۔ اذان کے بعد درود اور وسیلہ کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے نزدیک سب سے بلند ہے۔ متن حدیث: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپن کوٹ، جس نے مؤذن کی اذان سن کر یہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کلوز کوٹ۔ بعض روایات میں شروحیت کی بجائے انا اشہد ہے، لیکن مفہوم ایک ہی ہے۔ اس دعا کا معنی: عربی الفاظ ترجمہ: اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔